دنیا کے جو عالم دین ہیں بہت بہت مشہور طارق جمیل صاحب ہیں اور مفتی احمد صاحب ہیں اور بھی بہت سارے ہیں جن جن لوگوں نے اصلی کتابیں اصلی دین کو پڑھنا شروع کیا، اصلی لائبریری میں جا کے اصلی کتابیں پڑھنی شروع کری، انہوں نے اہل بیت کا ذکر کرنا شروع کرا، رونا انہوں نے شروع کروایا۔ اب ان پہ ایک تھپا لگ گیا ہے شیعت کا کہ یہ جناب نور روئے، کربلا میں رونا ضروری ہے یا نہیں، امام حسین علیہ السلام پہ رونا ضروری ہے یا نہیں۔ سن 61 ہجری سے لے کے آج تک جس طرح سے غم حسین منانے کے لیے دنیا بھر میں لوگ جمع ہوتے ہیں، آج اسی طرح سے اتری پوروی دلی بھارت کی جو شہر ہے اس میں سے ایک چھوٹا سا علاقہ ہے اتری پوروی دلی، یہاں پر سبھاش محلے میں ایک جلوس اعزاں ہے اور اس میں با اقتدام یہاں پر جو لوگ ہیں، خواتین ہیں، جوان ہیں، ان کو خطاب فرما رہے تھے ہمارے عالی جناب مولانا جو ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، اور ابھی مولانا نے خطاب کیا جس میں کچھ عرض کیا، ہم نے اسی کو لے کر ہم ایک سوال قبلہ سے عرض کریں گے۔ قبلہ ابھی آپ نے جو کہا کہ جناب نور روئے، کربلا میں رونا ضروری ہے یا نہیں، امام حسین علیہ السلام پہ رونا ضروری ہے یا نہیں، بہت سے لوگوں کا سوال ہے۔ آپ نے جناب نور کا ذکر کیا تو اسی کے لوگ ہمیں جناب یعقوب کا ذکر کیا کہ کس طرح سے روئے، تو جناب یعقوب جس طرح سے روئے اور امام حسین علیہ السلام کربلا میں جس طرح سے شہادت کے بعد ہمیں غم منانا چاہیے، اس کے لے کر آپ کی کیا رائے ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے کہ بعض لوگ رونے پر اعتراض کرتے ہیں کہ رونا نہیں چاہیے، یہ چونکہ بعض لوگوں نے اہل بیت سے دشمنی کی وجہ سے اس چیز کو پیدا کیا ہے لوگوں میں کہ رونا نہیں چاہیے، اور وہ دشمنی اتنی پھیلی کہ لوگوں نے اپنے مردے کو بھی رونا چھوڑ دیا، یعنی کوئی بھائی مر جائے، باپ مر جائے، اس کو بھی رونا چھوڑ دیا کہ رونا جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ چلا ہے اوپر سے اہل بیت کی دشمنی سے، مولا علی کی، جناب بطول کی، امام حسن کی، امام حسین کی شہادت سے یہ سلسلہ رونے کا چلا ہے، ورنہ آپ دیکھیں تاریخ اٹھا کے تو تمام انبیاء روئے ہیں۔ جناب نوح کو نوح ہی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ نوح کا مطلب ہے نوحہ کرنا، گریہ کرنا، رونا، تو اگر رونا کوئی غلط چیز ہوتی تو اللہ جناب نوح کو کہتا، حالانکہ نوح جناب نوح کا نام اصل میں عبداللہ تھا، یہ عبدالعزیز تھا، بہت سے نام تھے، لیکن نوح نام نہیں ہے، نوح لقب ہے، نوح ہوا ہے ان کے رونے کی وجہ سے، گریہ کی وجہ سے۔ اب امام حسین کے لیے رونا نہیں چاہیے یا رونا چاہیے، یہ میں نے ابھی عرض کیا کہ رونا انسان کی فطرت ہے، اور محبت کا تقاضا یہی ہے کہ انسان جس سے محبت کر رہا ہے، میں آپ سے محبت کر رہا ہوں، اگر آپ پر کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے یا آپ کو کوئی دکھ پہنچا ہے تو میری اصلی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں بھی آپ کے غم میں شریک ہو جاؤں۔ لیکن میں یہ کہوں کہ چلو ان پر مصیبت پڑی ہے، چھوڑو وہ جانے، ہمیں کیا مطلب ہے، اس کا مطلب یہ کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتا ہوں، لیکن اگر مجھے محبت ہے تو مجھے آپ کے غم میں شریک ہونا پڑے گا۔ یہی سوال میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ ہم ایک عام انسان ہیں، وہ رسول کا نواسا، اگر رسول کے نواسے کو اگر ہم نہ روئیں گے تو پھر کون روئے گا؟ جی بالکل، جواب آپ نے خود دے دیا کہ اگر ہم امام حسین کے لیے نہ روئے، اس لیے کہ امام حسین نے اپنی ذاتی دشمنی میں جان نہیں دی ہے، بلکہ لوگوں کو ہم کیسے میسج دیں، کہ کیسے ہم احساس دلائیں کہ جو امام حسین علیہ السلام جو شہید ہوئے ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کا جو قتل کیا گیا ہے وہ عالم دین کے لیے کیا گیا ہے، تو اس پہ رونا کتنا ضروری، کتنا گریہ کرنا ضروری، کیا رسول نے گریہ کیا تھا یا نہیں؟ بالکل گریہ کیا ہے، رسول اللہ نے گریہ کیا ہے، اور اپنی زوجہ ام الایمن کو بھی خبر دی ہے کہ میرا حسین جو ہے وہ 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا، تو امام حسین بھی، رسول اللہ بھی روئے ہیں، اور صرف امام حسین پر نہیں روئے، رسول اللہ اپنے چچا جناب حمزہ پر بھی روئے ہیں۔ اس لیے آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شہید تو زندہ ہے لہذا زندہ پر رونا نہیں چاہیے، تو شہید تو جناب امیر حمزہ بھی ہیں، جو ہے جنگ احد میں شہید ہوئے ہیں امیر حمزہ، ان پر رسول اللہ نے ماتم کیا ہے، گریہ کیا ہے، اور جو مدینے والے تھے ان کو کہا ہے کہ میرے چچا کا ماتم کرو، میرے چچا پر رو، آنسو بہاؤ، تو یا تو یہ کہیے کہ جناب امیر حمزہ شہید نہیں ہے، حالانکہ سید الشہداء لقب ہے جناب امیر حمزہ کا، جو لوگ کہتے ہیں شہید پر نہیں رونا چاہیے، تو جناب امیر حمزہ سید الشہداء ہے، ان پر گریہ کیا ہے ہمارے رسول نے، تو پتہ چلا شہید پر رونا خود ہمارے رسول کی سنت ہے، ورنہ اللہ کو بھی کہنا چاہیے تھا کہ میرے حبیب جو شہید ہو گیا جنگ احد میں، چھوڑو اسے، کیوں رو رہے ہو، لیکن رونا کہا گیا، تو اس لیے ہمیں پڑھنا چاہیے، اس لیے سنی باتوں پر توجہ نہیں دینا چاہیے، ہمیں پڑھنا چاہیے کہ کیا یہ کام رسول نے بھی کیا ہے، کیا رونا غلط ہے، خود انسان کے پاس اگر عقل ہے تو خود سوچے کہ رونا کس طریقے سے غلط ہو سکتا ہے، یہ تو دل روتا ہے، انسان جس سے محبت کرتا ہے دل خود روتا ہے۔ ایک اور اہم جو سب سے زیادہ سوال ہے اس سال اور پچھلے سال، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے جو عالم دین ہیں بہت بہت مشہور طارق جمیل صاحب ہیں اور مفتی احمد صاحب ہیں اور بھی بہت سارے ہیں،
जिन जिन लोगों ने असली किताबें असली दीन को पढ़ना शुरू किया, जी जी असली लाइब्रेरी में जाके असली किताबें पढ़नी शुरू करी, उन्होंने अहले बैत का जिक्र करना शुरू करा, रोना उन्होंने शुरू करवाया। अब उन पे एक थप्पा लग गया है शियत का कि ये शिया होते जा रहे हैं। तो क्या अहले बैत पर रोना शियत है? नहीं, अहले बैत पर रोना शियत नहीं है। मैंने कहा है अहले बैत पर रोना मोहब्बत का तकाजा है। अब कोई कहने लगे फला तारिक जमील शिया हो गए, तो रोने से शिया थोड़ी ना बनते हैं। शिया तो एक मज़हब है, एक अकीदा है, एक फ़िरका है, जैसे और फ़िरके हैं, हम्बली है, देवबंदी है, जमाती है, इसी तरह शिया भी जो है वो फ़िरका है। तो सिर्फ रोने से कोई शिया थोड़ी ना बनता है। रोना तो मोहब्बत का तकाजा है। उन्होंने पहचान लिया, इमाम हुसैन को पहचान लिया, मसलन तारिक जमील ने पहचान लिया कि हाँ इमाम हुसैन की बेदर्दी से शहादत की गई है और वो इमाम हुसैन हक़ पर थे, लिहाजा उन्होंने पहचान लिया, लिहाजा वो रो रहे हैं। तो रोना शियत थोड़ी है। रोना तो कहीं भी इंसान रो सकता है, इमाम हुसैन को रो सकता है। रोने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम इमाम हुसैन पर रोएं या मजलिसों में जाएँ तो हम शिया बन जाएंगे। शिया बनना ज़रूरी नहीं है। जो जहाँ है वहाँ रहकर रो सकता है, गम कर सकता है। तो शहादत जो है वो गम। अभी अभी आपने जो इस तरह से सुना, आलिम दीन को सुना कि उन्होंने कहा कि शीयत पे ज़रूरी नहीं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर रोना शीयत की निशानी हो। शीयत कोई मज़हब या दीन का एक तकाज़ा नहीं है, बल्कि आलम इस्लाम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रोने के लिए एक ऐसी कौम है जिस तरह से हम्बली, देवबंदी और अहले जो दूसरी जमातें हैं वो भी उसी तरह से हैं। और आलिम दीन का अभी इससे पहले ख़िताब में भी कहना है और अभी भी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर रोना सुन्नत रसूल भी है और सुन्नत जनाब नूह भी है। आप देख रहे हैं जनता बनता। बहुत बहुत शुक्रिया।